سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ جو انہوں نے کشف المحجوب میں اپنا لکھا، سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں، وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم، اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے، یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو، یا پھر داتا گنج بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپوش پہ بیٹھنے والے تک وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا، وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا، وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا۔ یہ ہے عقائد داتا گنج بخش۔ تنظیم المدارس کے نصاب میں عقائد نسبی کے ساتھ عقائد گنج بخش کو شامل کیا جائے، اور حکومت، ادارے، اوقاف، یہ لکھا ہے میں نے، لکھا ہے کشف المحجوب سے، لکھا ہے 100% ذمہ داری سے، کوئی ایک حرف بھی غلط ہوا ذمہ دار ہوں، یہ لکھا ہے میں نے، لکھا ہے کشف المحجوب سے، لکھا ہے 100% ذمہ داری سے، کوئی ایک حرف بھی غلط ہوا ذمہ دار ہوں۔ لیکن اب داتا کے کسی عہدے پر وہ بیٹھے گا جو یہ پیپر پاس کرے گا۔ کشف المحجوب جو بابا جی ہمارے لہرایا کرتے تھے، کہتے ہیں جی وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے نا، وہ یہ کتاب پڑھ لے، اسے اپنا مرشد مل جائے گا۔ اس کتاب کے اندر وہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جو دیوبندیوں کے بزرگوں کی گستاخیوں کو بھی شرمندہ کر دیں۔ خاص حالت میں تھے تو انہوں نے تو پہلے کلمہ صحیح والا سنا ہے، اور پھر اسی حالت میں انہوں نے مرید کر لیا، ٹن حالت میں۔ یہ کہہ رہے ہیں خاص حالت میں تھے، ٹن حالت میں ہو جاتا ہے ان سے مرید بھی، جبکہ چاچی فارغ ہوئی ہوئی ہے۔ ہاں، چاچی کا نکاح ٹوٹ گیا ہے کیونکہ کلمہ پڑھا ہے نا۔ آپ کو تو کہتے ہیں نا، کوئی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا پولیٹیکل اسائلم کے لیے قادیانی، اور اندر سے ایمان بھی ہو تب بھی قادیانی ہو جاتا ہے، تو تواڈے بابے نہیں ہوندے۔ ختم نبوت کا کام صرف اس پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے جس کے کسی بابے نے کوئی کام نہیں ڈالا ہوا۔ آپ لوگ تو پوری زندگی بابوں سے منہ چھپاتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے کرتوت کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں نا، آپ لوگ وہ روحانی اولادیں ہو کہ جو اپنے بابوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہو۔ کوئی جگہ نہیں ان کو مل رہی بھاگنے کی۔ کل تک تو تم لوگ ہمیں کہتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، دیوانگی اور شتیہات اور بونگیاں اور مجذوبیت اور کلندریاں یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اور بڑے فخر سے کہتے تھے جی منصور الحاج نے انا الحق کہا تھا، انا محمد کہتا نا وہ، ہم اسے کافر کہتے کیونکہ رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہے۔ تو سرکار یہ سب کچھ تو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں آپ کے بابوں نے کی ہوئی ہیں، یا چلے ایک ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں، کتابوں میں ہوئی ہوئی ہیں، پھر کتابیں چھاپنے والے، ہاں ان کے ترجمے کرنے والے، ان کے اوپر شرعی حکم چاہیے، اور جس نے غلطی ہائی لائٹ کی اس کے لیے ایوارڈ چاہیے، بلکہ مہمان خصوصی سے بنائے اگلی ختم نبوت کانفرنس میں، ہاں کہ یہ ہے ختم نبوت کا اصل مجاہد، جس نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کام ڈال رہا ہے یا چشتی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے یا اشرف علی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے۔ اس نے تو آ کے امت کو صحیح بات بتائی ہے، اور امت کو یہ نعرہ دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ 5 حوالے میں نے دیے جی، ٹائم قیامت تک جے تو اڈی آنے والی نسلیں کوئی جم پوے نا یہ جواب دے، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے۔ کشف المحجوب جو بابا جی ہمارے لہرایا کرتے تھے، کہتے ہیں جی وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے نا، وہ یہ کتاب پڑھ لے، اسے اپنا مرشد مل جائے گا۔ اس کتاب کے اندر وہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جو دیوبندیوں کے بزرگوں کی گستاخیوں کو بھی شرمندہ کر دیں۔ صحف اور شکر کا چیپٹر کھولیں جس میں جنید بغدادی کا صحف اور باجزید بستامی یعنی یزید ابا جی، ہاں جی، مرید امام جعفر دا نا ابا یزید، واہ واہ واہ،
اسی آج نہ رکھنے سے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تم لوگوں نے کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید, ناسبیوں والے کام. تو وہ یزید ابا جی ان کا سکر ثابت کرتے ہوئے اور صاحب ثابت کرتے ہوئے جنید بغدادی کا ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات ہے اس کے واقعے کو انہوں نے کوٹ کیا. وہ پوری تفصیل تورات میں آتی, نعوذ باللہ, کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ چھت پہ چڑھے, انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا, انہیں پسند آئی. اس صحابی کا نام تھا اوریا, یہ اوریا مقبول جان وہی والا نام ہے اوریا, اور انہوں نے اسے جنگ میں قتل کروا کے اس کی عورت کے ساتھ شادی کر لی, نعوذ باللہ. اور اس سے انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ حضرت داؤد نے یہ جان بوجھ کے کیا تھا, وہ پوری ہوش میں تھے. صاحب, ایک سین والا صاحب ہے وہ بھول ہوتا ہے جو سجدہ صاحب, ایک سواد والا صاحب ہوتا ہے پوری انٹینشن سے. وہ کہتے ہیں اس لیے داؤد علیہ السلام نے معافیاں بعد میں مانگی نا, وہ ہوش میں تھے, انہوں نے یہ غلط کام کیا. تو حضرت جنید بغدادی کا جو صاحب کا سکول آف تھاٹ ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے. چنگی شے فالو کر دو, قرآن دی اس نو فالو کرو, کوئی اہل بیت نو پڑھو, کہڑے پاسے لگے ہوئے ہو تسی. اور کہتے ہیں سکر بازید بستامی کا, اس کی کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ نظر اپنے صحابی کی بیوی زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑی, سیدہ زینب کے اوپر, انہیں پسند آ گئی اور نعوذ باللہ وہ شادی کر لی. تو رسول اللہ حالت سکر میں تھے, یعنی ہوش میں نہیں تھے ان کے بقول, اس لیے اللہ نے ان پہ گرفت نہیں کی ہے. تو یہ بازید بستامی بھی جو ارشادات فرماتے رہتے ہیں نا, ان کے اوپر گرفت نہیں ہوگی کیونکہ وہ سکر کی حالت میں ہوتے ہیں. اور یہ بازید بستامی کا سکر نبی علیہ السلام کے اوپر ایک جھوٹ باندھ کے, ایک جعلی واقعہ, خود ان کے پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے ضیاء القرآن تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کافروں نے یہ والا واقعہ ہماری کتابوں میں ڈالا ہے رسول اللہ کو بدنام کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن وہی پیر کرم شاہ صاحب کشف المحجوب کا مقدمہ لکھ رہے ہیں, ایک ٹکٹ میں دو مزے. بغیر پڑھے لکھا تو کیوں لکھا, اور پڑھ کے لکھا تو کیوں نہیں بتایا کہ یہ گستاخانہ کتاب ہے. کدھر جاؤ گے؟ ہم نے بند گلی میں انہیں داخل کر کے آگے وہ جس طرح ذوالقرنین بادشاہ نے وہ دیوار چڑھا دی تھی نا یاجوج ماجوج کے آگے, ان کے آگے دیوار چڑھا دی ہے. کدھر جائیں گے؟ یہ دیوار اب بھی ہٹ سکتی ہے. صدق کے دل سے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا اظہار کریں اور بزرگوں سے اعلان برات کریں, ٹھیک ہے, اور ہمارے ساتھ مل کے یہ نعرہ لگائیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یہ نعرہ لگائیں, انشاءاللہ سب کچھ معاف ہو جائے گا, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی. تو یہ صاحب اور سکر کی بحثوں میں انہوں نے یہ گستاخی کی اس شخصیت کے بارے میں, اللہ, جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. دو حوالے ہو گئے. تیسرا حوالہ بی کشف المحجوب سے, جو یہ الزام کل تک باقیوں کے اوپر لگاتے تھے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, اس عقیدے کے اوپر ڈاکہ بھی کشف المحجوب میں موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک خواب منسوب کیا گیا. کشف المحجوب میں امام حنیفہ کے چیپٹر کو نکال کے دیکھ لیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کو کھود کر اس میں سے آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ. کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک ہڈیوں کی شکل میں وہاں پہ؟ نعوذ باللہ. نہیں جی, خواب ہے یار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ اس طرح کا گستاخانہ خواب کسی کو دکھائے گا؟ ترجمہ کیا ہوا استخوان مبارک, پتہ ہی نہ چلے کے لیے ہے استخوان مبارک. اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی یہ واقعہ موجود ہے, وہاں لکھا ہوا ہے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں, باز کو باز سے چن رہے ہیں. استغفر اللہ. اور خواب کوئی گھڑنا تھا نا بابے کو اونچا کرنے کے لیے, تو ہم آپ کو بتاتے ہیں
کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام کے